السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے مکالمہ نویسی۔ اور مکالمہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہمارے پاس ہیں، جو گفتگو یعنی کہ بات چیت کرنا، سوال و جواب کرنا، ہم کلام ہونا، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی باہمی گفتگو۔ یہ لغت کے اعتبار سے اس کے مختلف معانی ہیں۔ اصطلاح کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا معنی جو ہے وہ دو یا دو سے زائد افراد کے مابین ہونے والی گفتگو کو مکالمہ کہا جاتا ہے۔ اگلا ہمارے پاس ہے جی کہ اکثر اوقات جو ہے امتحانی پرچے کے اندر یہ جو سوال آتا ہے یعنی کہ مکالمہ نویسی کا، اس میں یا ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کہانی جو ہے وہ دونوں میں سے کسی ایک موضوع پر لکھنا ہوتا ہے۔ پہلا ہمارے پاس جو اصول و ضوابط اس کے کچھ ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مکالمہ جو ہے اس کو لکھا جا سکتا ہے، جس میں سے پہلا ہمارے پاس ہے یہ کہ اصول و ضوابط میں جو نصابی تقاضا ہے، نصابی تقاضوں میں دو افراد کے عام طور پر درمیان جو ہے وہ مکالمہ نگاری ہوتی ہے، یعنی کہ مکالمہ جو ہے وہ دو افراد کے اندر لکھا جاتا ہے، کیونکہ اکثر اوقات جب امتحان کے اندر ہم نے مکالمہ لکھنا ہوتا ہے تو دو سے جب ہم زائد افراد جو ہے اس کے اوپر ہم مکالمے کو لکھیں گے تو اس صورتحال کے اندر ہمارے لیے اس کو سمیٹنا جو ہے یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو گفتگو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ طوالت اختیار کر جاتی ہے، اور طوالت اختیار کر لینے کی صورت کے اندر جو ہے وہ مکالمہ ہمارے لیے اس کو ہر لحاظ سے مدلل بحث کرنا، متضاد خیالات جو ہے اس کو سامنے لانا، ایسی صورتحال کے اندر ہمارے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے اس میں سے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے کوشش کی جاتی ہے کہ جی مکالمہ جو ہے وہ جب ایک طالب علم اس کو لکھ رہا ہوتا ہے یا اسٹوڈنٹ اس کو لکھتا ہے تو دو افراد کے مابین جب وہ لکھے گا تو متضاد خیالات بھی ہوں گے، تو آخری جو ہمارے پاس جو ڈائلاگ ہوتے ہیں یا الفاظ ہوتے ہیں دونوں افراد کی جانب سے، تو ان کی جانب سے اس کو وہ سمیٹ کر تو نہایت احسن انداز کے اندر جو ہے وہ اجازت لے سکتا ہے، یا مکالمہ کہہ لیں کہ اپنے ختم کر سکتا ہے اس کو۔ دوسرا جو اہم ہمارے پاس جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ مکالمہ مصنوعی انداز سے پاک ہو۔ مصنوعی انداز سے مراد ہمارے پاس یہ ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی جو ہے وہ تصنع نہیں ہونی چاہیے یا بناوٹ نہیں ہونی چاہیے، ایک قدرتی اس کے اندر جو ماحول ہے ہمیں اس کو وہ پیدا کرنا ہوتا ہے اور اس کو بیان کرنا ہوتا ہے، بالکل ایسے جیسے دو افراد بڑے ہی عام انداز کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر مکالمے کی بہت ساری اقسام ہیں، جیسے مریض اور ڈاکٹر کے درمیان جو ہے وہ عام طور پر بات چیت جو نارمل ہوتی ہے اس طرح سے کیا گفتگو ہوئی اس حوالے سے ہم اس کو لکھا جا سکتا ہے۔ استاد اور شاگرد کے درمیان جو ہے جو گفتگو ہوتی ہے اس کو لکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، دو ہم جماعتوں کے درمیان جو ہے مکالمے کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے، سو اس کا یہ موضوع ہو سکتا ہے۔ یا اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ باپ اور بیٹے کی باہمی طور پر جو ہے وہ گفتگو ہے تو اس کو کس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح راستے میں کہیں پر جا رہے ہیں تو دو مسافروں کے درمیان ہونے والی جو گفتگو ہے وہ بھی مکالماتی انداز کے اندر لکھا جا سکتا ہے اس کو، لیکن اس میں جو فطرتی ایک عمل ہے وہ ہمیں لازمی طور پر اس کے اندر مینشن ہونا چاہیے، بالکل ایسے جیسے نارمل انداز کے اندر دو افراد ایک دوسرے کے ساتھ جب ہیلو ہائی کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، پھر کسی ایک موضوع پر جو ہے وہ بات چیت کا آغاز کرتے ہیں، تو یہ مکالمے کے اندر جو ہے وہ ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ لازمی طور پر ایسا نہیں ہے کہ مصنوعی انداز ہو یا لگے ایسا کہ تحریری صورت کے اندر جی بناوٹ اس کے اندر موجود ہے، سو بناوٹ سے پاک ہونا چاہیے۔ اگلا ہمارے پاس جو اس میں پوائنٹ ہے یہ کہ موضوع بحث میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ بحث کے اندر جب ہم جو ہے وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر جائیں گے یا جھکاؤ اس کا اگر ایک طرف ہو جائے گا تو ایسی صورتحال کے اندر میانہ روی کے دائرہ کار سے ہم نکل جائیں گے۔ تو موضوع بحث کے اندر میانہ روی کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر باری باری جب ہم گفتگو کرتے ہیں یا بات چیت کو سنتے ہیں تو اس میں عجز و انکساری کا عنصر بھی ہونا چاہیے۔ دوسرا اس کے اندر بیلنسڈ ہونا چاہیے تاکہ دونوں جو افراد ہیں وہ پہلے ایک بات سنتا ہے، دوسرا جو ہے اس کی بات کو برداشت کر کے پھر اس کی بات کا جواب دیتا ہے اور پھر اپنی ایک نئی بات کرتا ہے، یہ نئے زاویے کی طرف آتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ موضوع بحث کے اندر میانہ روی اگر اس کے ساتھ لکھا جائے گا تو مکالمہ جو ہے وہ زیادہ اچھے انداز کے اندر اس کو لکھا جا سکتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے جی آغاز اور انجام جو ہے وہ فطری ہو، یعنی کہ ابتدائی معاملات ہوں یا مراحل ہوں تو اس کے اندر بھی فطرتی طور پر جو ہے اس کو بحث ہونی چاہیے، اور اگر اینڈ ہو ہمارے پاس ہے تو وہ بھی خاص طور پر جو ہے اس کو بریکٹ کے انداز کے اندر جو ہے وہ بندہ اس کے بات کرتا ہے اور اجازت جو ہے اس کو دونوں افراد جو ہے وہ ایک دوسرے سے لیتے ہیں۔
اچھا، اگلا ہمارے پاس معاملہ ہے کرداروں کی پیشہ ورانہ معلومات کا صحیح استعمال۔ کرداروں کی پیشہ ورانہ معلومات کا صحیح استعمال سے مراد ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر بچہ ہے، بڑا ہے، خاتون ہے، بوڑھا ہے یا بوڑھی عورت ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کو کس طرح سے آغاز کرنا ہے، دلائل کو کس طریقے سے دینا ہے، تو یہ بات بھی لازمی طور پر مکالمے کے اندر لکھتے ہوئے جو ہے ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ پھر شائستگی اور اخلاقی اقدار کا جو ہے وہ لحاظ کرنا چاہیے، اس کے اندر کوئی بھی فحش یا لغو جو بات ہے اس سے ہم اجتناب کریں۔ اور آخری پوائنٹ ہمارے پاس ہے جی، موضوع سے ہٹ کر گفتگو سے اجتناب کریں، یعنی کہ اگر کسی ایک خاص موضوع کے اوپر اگر بات چیت جاری ہے تو پھر اسی موضوع کے اوپر ہمیں رہ کر جو ہے وہ بات کو کرنا چاہیے۔ اس موضوع سے ہم اگر کسی نئے موضوع کی طرف چلے جاتے ہیں یا موضوع سے ہٹ جاتے ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ مکالمہ جو ہے وہ اپنی اصلی حالت کے اندر نہیں رہتا، یا کہہ لیں کہ امتحان کے اندر خاص طور پر جو ہے اس کے بہت برا امپریشن جو ہے وہ پڑتا ہے اور ہم اس کے اندر زیادہ نمبر حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ مکالمہ نگاری ہے جس کے اصول اور ضوابط ہم نے آپ کے سامنے لکھے ہیں کہ مکالمے کو لکھا کیسے جاتا ہے۔ تو یہ اس کا ہمارے پاس ہے کہ امید ہے کہ اس طریقے سے آپ اپنے مکالمے کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اس میں۔